ایک تو آپ بانٹتے ہیں میں بھی بانٹوں تو سب سے پہلے تو یہ بڑا ہو گیا. تو کشمیری ہونے کے ناطے کھانے کے ڈپارٹمنٹ میں ہی کیوں کہنے جتھے روٹی ہوندی اتنے بٹ ہوندا ہے. تو ظاہری بات ہے میرے بارے میں تو یہ مشہور ہے, لیکن آپ اسپیشلی فوڈ اینڈ سیفٹی یہ کس طرح حادثہ ایک دم ہوا؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو ہوتا ہے کہ جی اچھا جی لڑکی آئے گی ڈاکٹر بن جائے گی, یا لڑکی آئے گی بڑی حد سے حد آپ نے بیوٹی پارلر کھول لیا, یا آپ لائر بن جاتے ہیں. اس ڈپارٹمنٹ میں کس طرح آنا؟ جی تھینک یو ویری مچ. مجھے لگتا ہے کہ اب تو ایک تو وہ ٹائم نہیں ہے کہ یہ کہا جا سکے ایک خاتون کو اس چیز کے ساتھ منسوب کیا جا سکے کہ وہ صرف ڈاکٹر بن سکتی ہے, نرس بن سکتی ہے, ٹیچر بن سکتی ہے. آئی تھنک ٹائم ہیز چینجڈ. اور کتنا پنجاب کے حوالے سے کتنا چینج ہوا ہے. اب پرٹیکولرلی آپ یہیں سے دیکھ لیں کہ پنجاب کے اندر آج جو چیف ایگزیکٹو ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں, وہ خود ایک خاتون ہیں الحمد للہ. اور آپ جو میرا آپ نے پوچھا کہ ہاؤ اینڈ وائی فوڈ سیفٹی کے اوپر ایک خاتون کیوں آپ کو, وچ از کوائٹ ان یوزول, کیونکہ اس کے اندر پرائز کنٹرول آتا ہے, اس کے اندر منڈیوں سے ڈیل کرنا, سبزی منڈی سے, غلہ منڈیوں سے. یا اٹس اے ہینڈز آن جاب. اور اس پہ نارملی یہ بہت زیادہ فیلڈ ریلیٹڈ جاب ہے, اور بہت زیادہ گھر سے باہر رہنے کا ٹریول بہت زیادہ ہے. 41 اضلاع ہیں اس میں جو آتے ہیں, جہاں پہ آپ کو خود فزیکلی آن گراؤنڈ ہر جگہ جانا پڑتا ہے. جیسے کہ اس رمضان کے اندر صرف ایک مہینے کے اندر آئی وزٹڈ 40 ڈسٹرکٹس آف دی پروونس ان 1 month. In 1 month, 40 districts. When I asked my driver on my way back کہ ہم کتنے کلومیٹرز کر کے واپس آئے ہیں, تو اس نے کہا 10,000 کلومیٹر سفر کر کے ہم واپس پہنچے ایک مہینے کے اندر. گاڑی کون سی تھی؟ کالی گاڑی تھی, گرینڈی تھی, یہ جو کرولا. میں نے کہا کیونکہ آج کل ای وی ہونی چاہیے ہر کے پاس, جو آپ کو پتہ ہے فیول پرائسز. جی بالکل. تو لیکن یہاں پر مجھے یہ اپرچونیٹی دینے والی, اس جگہ پر لے کے آنے والی, یہ انکریجمنٹ کرنے والی کہ وومن کین ڈو دس جاب از مریم نواز شریف صاحبہ, سی ایم پنجاب. She told me and she gave me this opportunity, I would like to call it, or responsibility, کہ پرائز کنٹرول کے اوپر اٹس انپریسیڈنٹڈ کہ کوئی خاتون رہی ہو پنجاب کے اندر. اور she called me one day and she said کہ I want you to do this work and I am sure that you can do it. So because یہ جو ان کا جملہ تھا کہ I'm sure that you can do it and you will perform well in this domain. تو there I started and then there was no looking back to it. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ خواتین کو ڈبل پروف کرنا پڑتا؟ جی بالکل, خواتین کو ڈبل پروف کرنا پڑتا ہے. یو آر رائٹ. 2 چیزیں پروف کرنا پڑتی ہیں. اس میں ایج کے ساتھ تھوڑا فرق پڑتا ہے, ایکسپیرینس کے ساتھ بھی فرق پڑتا ہے, اور پھر ایک آپ کہہ سکتے ہیں میچورٹی ٹو ہینڈل سچویشن. باہر سچویشن کوئی نہیں بدلتی, لیکن یو لرن ٹو ہینڈل اٹ ویل, اس سے فرق پڑتا ہے ود دا ٹائم. جی ڈبل پروف یہ کرنا پڑتا ہے کہ ایک جب آپ خاتون ہوتے ہیں اور آپ بہت ینگ ایج پہ, جیسے آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ایٹ اے ارلی ایج, میں ان مائی ٹینس آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ شروع میں بہت زیادہ پروف کرنا پڑتا تھا کہ آئی مین بزنس, اے وومن کین ڈو فار پروفیشنل تھنگس. یو نیڈ ٹو ہیو تھک اسکن. یس, اینڈ اے وومن کین ڈو پروفیشنل. چھوٹی سی بات ہے, جب میں نے گجرانوالا سے میرا تعلق ہے, میں نے جب راوالی میں ایک 2003 کی بات کری, میں بہت ینگ تھی, اسٹوڈنٹ تھی, تو ایک فیسٹیول کرایا. تو وہاں پہ ہم نے وابڈا والوں سے کہنا تھا کہ بجلی نہ جائے جب ہم یوتھ فیسٹیول کرا رہے ہیں. تو جب میں وابڈا کے دفتر گئی تو میں نے ان سے کہا کہ بجلی کا تو خیال کرے آ جائے, 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ نہ ہوئے. تو اس نے کہا کہ کوئی پائی پہ جو گل کرنا اس سے نا. اچھا ہاں ایوی ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ جی آئی ایم دی پروگرام ہیڈ, اور آئی ایم مینیجنگ اٹ, آرگنائزنگ اٹ, اینڈ آئی ایم دی پرسن ہو ول ڈیل اٹ اینڈ ہینڈل اٹ. دیر نو پائی ول کم ٹو ڈو دیٹ. انہوں نے ایزی لیا ہوگا. یا تو آپ کی جو بات ہے نا کہ خاتون کو پروفیشنل لائف کے اندر یہ بالکل یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ کام کر سکتی ہے, شی از کیپیبل اینڈ شی نوز ہاؤ ٹو ہینڈل تھنگس پروفیشنلی. اور دوسری بات کہ پھر کام کرنا, اور ایک پھر یہ ساتھ اسٹیبلش کرنا کہ یہ کر سکتی ہے, اور پھر کر کے بھی دکھانا. سو دس از ہاؤ یو کال اٹ اے ڈبل ڈیوٹی. کیونکہ دیکھیں ہمارے پاکستان کے اندر ہمیشہ سے خواتین نے بڑا بڑھ چڑھ کے پالیٹکس میں حصہ لیا, لیکن سب سے زیادہ ٹارگیٹ بھی انہیں کو کیا گیا. آپ مادر ملت سے لے کے اب تک دیکھ لیں, اٹس ویری ایزی ٹو ٹارگیٹ دم. کیریکٹر اسیسینیشنز وغیرہ ہم لوگ کرتے ہیں. آپ کے اوپر بھی آیا ہے کہ اچھا جی ریزرو سیٹ پہ آ گئے, نا دیٹ. ہاؤ ڈو یو ہینڈل دیٹ کرٹیسزم؟ I never take that criticism on my nerves. I have never taken it in this way. اپنی ایک پرسنالٹی ٹائپ بھی ہوتی ہے. مجھے سیریسلی ویسے کم فرق پڑتا ہے اس بات سے کہ ایک کمرہ بھرا ہوا ہے اور اس میں فرض کریں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ریزرو سیٹ پہ آئی تو میں آئی ہوں تو آئی ہوں. اس میں کیا پرابلم کیا ہے؟ مجھے یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اچھا جی کہ جو سیزن پولیٹیشنز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی ایک طرح کی پرچی والی سیٹ بھی ہے کہ اس چیز کو پھر ڈبل پروف بھی کرنا پڑتا ہے آپ کو.
نہیں مجھے دیکھیں میرا خیال ہے کہ ڈبیٹ یہ ہونی چاہیے کہ جو کام جو ٹاسک کسی خاتون کو دیا گیا ہے اس نے اپنی پروفیشنل لائف کے اندر اس کی پرفارمنس کیا ہے, اس کی کام کرنے کا ایفیشنسی لیول کیا ہے, افیکٹونیس کیا ہے, اس کی رسپانسبلٹی سینس آف رسپانسبلٹی کیا ہے, اور پھر اس کی کوئی پولیٹیکلی سیوی ہے, اس کی میچورٹی لیول کیا ہے. کام میں کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھ سے سوال کریں, میرے اوپر تنقید کریں, کرٹک کریں. ہاں میں عورت ہوں اور میں ریزرو سیٹ پہ ہوں, اس کی یہ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ آرگیومنٹ کیا ہے. دیکھیے دیٹس دا مین ریزن واٹ وی آر ڈسکسنگ ٹوڈے کہ ویمن امپاورمنٹ کو کس طرح ہم لوگ ہینڈل کرتے ہیں, اور ویمن امپاورمنٹ کو ہم لوگ دیکھتے کس طرح ہیں. ایک عورت کو ایک عہدہ جب ملتا ہے تو سب سے پہلے اس کی امیج کو کنسلٹ کیا جاتا ہے رادر دین کہ اس کے کریئر کو, کہ یار وہ پیچھے سے سی وی اپنا کیا لے کے آ رہی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ جی میں وہاں گئی ہوں, انہوں نے مجھے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ جی بھائی نکلو. تو دا نیو گورنمنٹ اور یہ جو گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے اس کے اندر ویمن امپاورمنٹ کی ڈیفینیشن کیا بلانگ کرتی ہے؟ اوکے, یہ جو اس وقت پنجاب کے اندر جو گورنمنٹ ہے جس میں چیف منسٹر جو ہیں مریم نواز شریف خود ایک خاتون ہے اور پہلی وزیر اعلیٰ خاتون ہے, اس کے اندر تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس وقت پنجاب کے اندر عورت ہونا ایک فخر کی علامت ہے, اور عورت کہلانا, اور یہ دس از اے ہائی ٹائم اینڈ رائٹ ٹائم ٹو بی اے وومن ان پنجاب, بیکاز آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے, آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے, آپ کو ایک آئیڈینٹی ہے, ریکگنیشن ہے. مثال کے طور پہ آج عورت صرف ایک نمبر نہیں ہے, ہیڈ کاؤنٹ نہیں ہے. آج عورت صرف یہ نہیں کہ وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی ہے, آج عورت ڈیسیژن میکنگ میں ہے. آج عورت صرف ویزیبلٹی نہیں ہے, ایسا نہیں کہ نظر آ رہی ہے. پہلے ہوتا تھا کہ آپ 60 مرد ہیں یا 70 مرد ہیں, 30 عورتیں بٹھا دیں تو ہیڈ کاؤنٹ ہوتا تھا وہ. آج وہ نہیں ہے. آج ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ دیکھیں آج کہیں پر بھی آپ جب میرٹ کی بات کریں, کمپٹیشن کی بات کریں, آپ کو خواتین ایکسل کرتے نظر آتی. اب ٹائم ہیز چینجڈ. آج آپ دیکھیں اس دفعہ جو CSS کا امتحان کا رزلٹ آیا ہے اس کے اندر 170 لوگ جو ایلوکیشن ہوئی ہے اس میں سے 86 لڑکیاں اور 84 لڑکے ہیں. تو آؤٹ نمبر کیا ہے ایک سے بچیوں نے. اب دیکھیں اب جہاں پر 50.6% بچیاں آ گئی ہیں CSS کا امتحان پاس کر کے, اور یہ اوپن تھا نا, ایگزام تھا, کمپٹیشن کا. یا اس کے علاوہ سیاست کے اندر آپ دیکھتے ہیں آج پنجاب کی کیبنٹ کے اندر آپ دیکھتے ہیں خواتین بڑے امپورٹنٹ رول پہ ہیں. آج سینئر منسٹر پنجاب کی ایک خاتون ہے, جو کہ انفارمیشن منسٹر ایک خاتون ہے. آپ پرائز کنٹرول کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاتون کام کری ہے. پھر آپ دیکھیں آج آپ کو DC ڈسٹرکٹ جو ضلع سنبھالتی خواتین نظر آتی ہیں موجود ہیں. DPO آپ کو خاتون کا ایگزامپل مل سکتی ہے. پھر آپ دیکھیں سو مچ سو کہ آج پنجاب کے اندر نمبردار دیکھیں عورتیں بنی ہیں. آپ دیکھیں لودھرا میں نمبردار ایک جو ہے وہ عورت ہے دنیا پور کے اندر. پھر ایک جو ہے وہ ادھر آئی تھنک عارف والا میں, کیونکہ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر سے نا لوگ بڑے اسپیشلی آپ کے جو پرانے مرد حضرات ہیں وہ خوش نہیں ہیں کہ اچھا خواتین جی وہ کسی کی پرسنل چوائس ہو سکتی ہے, کسی کو کسی کے ہونے پہ خوشی ہو سکتی ہے, نا خوشی ہو سکتی ہے, وہ ایک پرسنل چوائس ہے, اس کے اوپر وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن آج خواتین اپنا فٹ پرنٹ کیسے لے کر آ رہی ہیں, کیسے آگے لے کر جا رہی ہیں, دس شوز کہ آج خاتون صرف ایک سمبل نہیں ہے, اٹس ناٹ این آبجیکٹ. اس کی آج ایک سبجیکٹو پاور ہے, اور پاور یہی ہوتی ہے نا کہ جب وہ اپنی اسپیس کو کلیم کرتی ہے. تو عورتیں آج اپنی اسپیس کو کلیم کر رہی ہیں پنجاب کے اندر. اس کے لیے کیا چاہیے, اس کے لیے ایک فضا بنانی ہوتی ہے, ایک کلچر ہوتا ہے, انوائرمنٹ ہوتا ہے, اس کے اندر آپ نے اس کے لیے جو ماحول بنانا ہوتا ہے. وہ CM پنجاب مریم نواز شریف نے بڑی بخوبی پچھلے 2 سالوں میں جس طرح دیا ہے. جو یہ خواتین جو اپنے تئیں بھی ایفرٹ کر کے سامنے آ رہی ہیں, ان کو بھی ایک شیلٹر, ایک اوپر لیڈرشپ رول چاہیے ہوتا ہے. شیلٹر سے مراد میری یہ نہیں کہ ایک ایسی حفاظت چاہیے کہ آؤ میں تمہیں سڑک پار کرا دوں. شیلٹر سے میری مراد ہے کہ ایک لیڈرشپ رول اوپر کوئی ان کو کہیں پہ پول ان کر سکیں وہ جا کر اپنے اس وومن ہوڈ کو. تو جو مریم نواز شریف نے بطور وومن لیڈر جس طرح سے خود کو ریکگنائز کرایا, جس طرح سے اپنا پاتھ جو ہے اس کے اوپر چل کے دکھایا ایک رول ماڈل کی طرح. آج آپ دیکھیں مریم نواز شریف بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ایک گلوبل جو لیڈرشپ ہے اس کے دھارے میں جا کر کھڑی ہو گئی ہیں. آپ دیکھیں ابھی کل ہی وہ باکو سے واپس آئی ہیں جو اربن فورم تھا, وہاں پر جس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر آج مریم نواز شریف از ریکگنائزڈ ایز اے وومن لیڈر فرام پاکستان. اس سے پہلے وہ COP 30 میں گئی تھی برازیل بیلم میں, جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی. اب اگر کل وہ باکو کے فورم پہ تھیں اور وہاں پر انہوں نے اپنی چھت اپنا گھر ہاؤسنگ کے اوپر جو ایک اپنا ماڈل پریزنٹ کیا اور 1 لاکھ لوگوں کو گھروں میں شفٹ کر وہ وہاں پر گئی تھی. شی ہیڈ سم تھنگ ٹو پریزنٹ کہ ہماری پریورٹیز کیا ہیں پاکستان کی آج.